بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔ ہفتے کی تمام دن کی عبادات کے سلسلے کا پروگرام، جس میں پہلے ہم نے جمعے کے بارے میں پڑھا کہ جمعے والے دن کون سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، کون سی عبادات کی جاتی ہیں، اور وہ کون سے لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ دعا کو لازمی سنتا ہے۔ ہفتے اور اتوار کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس دن کون سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، کون سی عبادات کی جاتی ہیں، کون سے وظائف کیے جاتے ہیں، ان کی کیا افادیت ہے اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ سوموار اور منگل کے بارے میں پڑھا، سوموار کے دن کی اہمیت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے پڑھنے والے نوافل کے بارے میں، پڑھنے والے وظائف کے بارے میں، نوافل کی تعداد رکعات کے بارے میں، نوافل کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، سب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے بدھ اور جمعرات کے دن کے نوافل اور کرنے والی عبادات۔ بدھ کی نفلی عبادات کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بدھ کی رات کو 6 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 70 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بدھ کی شب 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، تو اس کے لیے آسمان سے 70,000 ملائکہ اترتے ہیں جو اس کے لیے قیامت تک ثواب لکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بدھ کے دن 12 رکعت سورج بلند ہونے کے بعد یعنی نماز اشراق کے بعد اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ معوذتین پڑھے، تو اس کے لیے ایک فرشتہ جو عرش کے نزدیک رہتا ہے ندا کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے بخش دیا گیا، اب نئے سرے سے اپنے عمل شروع کر، اور اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر اور اس کی تنگی اور اس کے اندھیرے، اس کی تکلیفوں کو قیامت کے دن دور کر دے گا۔ اس کا عمل انبیاء کے عمل کے مثل اٹھایا جائے گا۔ لازمی طور پر بدھ والے دن یہ نوافل پڑھیں تاکہ آپ کی آخرت اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ جمعرات کا دن، جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ جمعرات کے دن نفل نمازیں پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار آیت الکرسی پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو اسے اللہ تعالیٰ رجب، شعبان اور رمضان مبارک میں روزے رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو ایک حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں ان تمام لوگوں کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ ہے اور 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے، تو اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی جمعرات کی شب مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سورہ اخلاص اور 5 مرتبہ معوذتین پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 15 مرتبہ استغفار پڑھے اور اس کا ثواب اپنے والدین کی ارواح کو بخش دے، تو والدین کا حق ادا کیا۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی جمعرات کی شب مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سورہ اخلاص اور 5 مرتبہ معوذتین پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 15 مرتبہ استغفار پڑھے
اور اس کا ثواب اپنے والدین کی ارواح کو بخش دے تو والدین کا حق ادا کیا، اگرچہ اس کے ماں باپ دنیا میں اس سے ناراض ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس نمازی کو صد یقین اور شہداء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعرات کی شب مغرب اور عشاء کے مابین 12 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس نے گویا 12 برس تک دنوں کا روزہ رکھا اور اس کی راتوں میں عبادت میں مشغول رہا۔ جو کوئی جمعرات کے دن 1000 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام باوضو حالت میں پڑھ کر بارگاہ الہی میں نیک حاجت کے لیے دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جو کوئی جمعرات کے دن مغرب کے وقت باوضو حالت میں 7 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد 150 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک العاقبت پڑھے تو جو بھی حاجت اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا بفضل تعالیٰ جلد پوری ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جمعرات کی رات کو بہت سا درود بھیجا کرو اور اس رات میرے سامنے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہر وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی نوافل ہیں 7 دن کے اندر اور جتنے بھی عبادات ہیں 7 دن کے اندر اور جتنے بھی وظائف ہیں 7 دن کے اندر ان پہ منوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آخرت کے اندر ہمارے عذاب کو آسان فرمائے، ہماری قبر کے عذاب کو ختم فرمائے اور دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن، چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور دوستوں کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں۔ دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔